بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے مدد مانگنے اور ان کی مدد کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر قرآن مجید کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ میں نے سورہ مائدہ سے 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 52 ہے، وہ ہمارے زیر بحث ہے، اور ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ النساء سے آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کے لیے جو کمزور مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ، وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ذوالجلال ہمارے لیے اخرجنا من هذه القرية الظالم، ہم اس بستی سے نکال دے جس بستی کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی بھیج دے، ہمارے لیے کوئی ہماری حمایت کرنے والا ہمارے لیے کر دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہمارا کوئی حمایتی بنا، ہمارا کوئی مددگار بنا۔ ہم اپنے سائن اور حاضرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کی اس بات پر برا نہیں مایا کہ تم میرے بندے ہو کر مجھ ہی سے کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ براہ راست مجھ ہی سے طلب کر لیتے، میں کر سکتا ہوں، جس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، نہ اسے افواج کی ضرورت ہے، نہ اس کو سپاہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو افرادی قوتوں کی ضرورت ہے، وہ کسی کی ضرورت نہیں رکھتا، کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہے، ہر شے کو عطا کرنے والا وہ ہے، ہر کوئی اسی کے دروازے سے مانگتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال آپ فرماتا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان بندوں کے لیے، کمزور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو میری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے۔ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور کیسے نکال؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی بنا، اور ہمارے لیے کوئی اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بھیج۔ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدد کا مطالبہ یوں کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار بنا دے، ہماری مدد کرنے والا بنا دے، ہماری کوئی حمایت کرنے والا بنا دے۔ معزز و محترم ناظرین، قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس طرح کے مظاہر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے امتیوں سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ خود رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی امام الانبیاء و امام المرسلین خاتم الانبیاء کے لیے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے فرمایا ہے کہ میرا نبی جلوہ گر ہو جائے تو تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کے مددگار بھی بن جانا۔ خود فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
اور اس مقام پر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند میں محمود الحسن صاحب دیوبندی جو شیخ الہند کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ کی جو آیہ کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کلام کیا ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات پاک کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے کسی بندے کو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، اس کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کر اس سے استعانت ظاہری یعنی ظاہری طور پر اس سے مدد مانگ لی جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے مترادف ہے۔ علماء دیوبند کو ہم نے پڑھتے ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہو گئی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور شیخ کامل ہیں، وہ فرماتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، پڑا ہوں ان دنوں سخت مشکل میں، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حرف یا سے ندا بھی کرتے ہیں، مدد کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ بذات خود علماء دیوبند میں مولانا قاسم ننوتوی بانی مدرسہ دیوبند کہتے ہیں اپنے قصائد قاسمیہ میں، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ ان کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مشکل کشا حاجت روا مانا جا رہا ہے، اور علماء دیوبند کے سرخیل حکیم الامت اف دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اب کتاب نشر الطیب بذکر نبی الحبیب کے اندر کہتے ہیں، یا شفیع العبادی خود بیدی انت فی الاضطراری معتمدی، بندوں کی شفاعت فرمانے والے میرا ہاتھ پکڑیے، میری دستگیری کیجئے، اس لیے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میرا تکیہ اور بھروسہ آپ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کر مدد مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر حدیث صحیحہ میں اور امت مسلمہ کے اندر اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جب کوئی تم سے مانگنے آتا ہے تو تمہیں اس کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ دہا کی آخری آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکو۔ اب اگر سائل کو جھڑکنے سے ہی منع کر دیا ہے، اگر مانگنا جائز نہ ہوتا تو سوال کرنے کی اجازت کیسے دی جاتی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ فرمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ سائل کو مت جھڑکو۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں یہ ہے، جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ نے اپنے حواریوں سے خطاب کیا، مدد کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کے مددگار، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں لکھ گواہ، ہمارے گواہ بن جائیں کہ بے شک ہم مسلمان۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تو نے نازل کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ پر جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی جو شریعت ہے اس کے اقراری ہو چکے ہیں، ہم اس کو مان چکے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کے تابع ہوئے، پیروکار ہوئے ہیں، ان کے ہر حکم کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو لکھ لے گواہوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے ہمیں لکھ لیا جائے کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی، اللہ کا بندہ ہونے کی، اللہ کی طرف سے ہونے کی گواہی دیتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
اور مکر کیا انہوں نے. ومکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا مکر کیا. ظاہری طور پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے ہلاک کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ مکر کیا ہے، فریب کیا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے لیے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خفیہ تدبیر، ان کے ہلاک کرنے کے معاملے میں جو خفیہ تدبیر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کو ان کے قتل کے منصوبے سے ان بچا کر آسمانی کائنات پر زندہ اٹھا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. یہاں پر بعض ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مکر کا لفظی جو ہے وہ اس کے ترجمے میں بھی لکھ دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان لائق نہیں. کیونکہ مکر کا جو لفظ ہے لغت عرب میں ستر کے معنوں میں، پوشیدگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اس کا معنی جو ہے وہ خفیہ تدبیر جو ہے وہ کیا گیا. اور وہ تدبیر جو خفیہ طور پہ ہو وہ اگر اچھے مقاصد کے لیے ہو تو انتہائی محمود ہے، اور اگر وہ خفیہ تدبیر کسی کبھی معنی کے لیے ہو تو وہ انتہائی مذموم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خفیہ تدبیر فرمائی جا رہی ہے وہ تو انتہائی نیک مقصد ہے کہ ان کے دست برد سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کو بچایا جا رہا ہے، کہ وہ جو قتل کا منصوبہ بنا کے آئے ہیں اللہ نے ان کو بچا لیا. ان کا مقصد جو ہے وہ انتہائی مذموم تھا، انتہائی برا مقصد، انتہائی کبھی مقصد لے کے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کو بچایا. تو میں اس مقام پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکر کا جو لفظ ہے لغت عرب میں ستر کے معنوں میں، پوشیدگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے آئمہ نے اور ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے اس کا معنی خفیہ تدبیر کیا ہے. تو اب جو ہے وہ میں نے یہ عرض کیا کہ خفیہ تدبیر اگر اچھے مقاصد کے لیے ہو تو محمود ہے، اگر کبھی مقاصد کے لیے ہو تو انتہائی مذموم ہے. تو اب مکر کا جو لفظ ہے وہ ہماری زبانوں کے اندر جس طرح ہماری ایشیائی زبانیں ہیں، اردو زبان ہے یا پھر ہماری پنجابی زبان ہے یا پھر دیگر زبانیں ہیں، اس کے اندر فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر چال بازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر کسی کو بنانے کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر دینے کے معنوں میں استعمال کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ عرف عام میں تو یہ عربی زبان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، چونکہ آج کل کی عربی زبان کے اندر یہ معنی جو ہے اس کا مکر کا وہ اتنا پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، اس لیے اس کے اندر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جب مکر کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ مکر ہی کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ یہاں مقاصد نیک ہیں، یہ بات انتہائی محمود ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا مسئلہ ہے، تو پھر یہاں بے معنی خفیہ تدبیر کیا ہے. اور ساتھ فرمایا خفیہ تدبیر کی کیوں ہے؟ ان کے ہلاک کرنے سے، جو ہلاک کرنے کا ارادہ کر چکے تھے ان سے بچانے کی خفیہ تدبیر فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اچھی چھپی تدبیر والا، خفیہ تدبیر والا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں کس انداز کے ساتھ اور کس توجہ کے ساتھ ان کے ترجمے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے جو کسی اور ترجمے کے اندر دکھائی نہیں دیتی. اس مقام پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لفظ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں جو نہ قرآن میں آئے ہیں نہ حدیث میں آئے ہیں، بلکہ عرف عام کے اندر اگر ان کے دامن میں ایک معنی اچھا پایا جاتا ہے تو دو چار معنی اس کے اندر برے بھی پائے جاتے ہیں. جس طرح کہ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اکثر آپ کے ملاحظہ میں یہ بات آئی ہوگی کہ اکثر پڑھے لکھے افراد بھی، بڑے متقی اور پرہیزگار کہلوانے والے افراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کبھی اللہ میاں کا لفظ بول جاتے ہیں.
تو آپ کو معلوم ہے کہ میاں کا لفظ اس قدر عام ہے ہماری زبانوں کے اندر کہ اس کے کچھ معنی عام بندوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کسی بوڑھے فرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بوڑھے میاں کہا جاتا ہے، کبھی کسی چھوٹے بچے کے ہے ننھے میاں کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی پرانے زمانوں کے اندر بولا جاتا تھا، اور جو گاؤں کا خدمت گزار شخص تھا اس کے لیے بھی بولا جاتا تھا، کسی خاندان کے بزرگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ معنی اگرچہ اس قدر مضموم نہیں ہیں، مگر ایک مقام پر اس کا معنی انتہائی مضموم ہے۔ بعض لغت اردو میں، اردو زبان کی لغات کے اندر یہ لفظ میاں جو ہے یہ رنڈیوں کا جو پیشہ کروانے والا شخص ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو دلال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو بازاری عورتوں کا سودا کرتا ہے اس کے لیے بھی لفظ میاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں بصد ادب و احترام یہ گزارش کروں گا کہ ایک ڈگر پہ چل نکلے ہو، ہر کوئی دیکھا دیکھی، جو خود اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا بڑا اقراری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے لیے بڑی گفتگو، بڑی طول و طویل قصے کے ساتھ کرتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کے لیے لفظ میاں بول جاتا ہے۔ اس سے بہت احتراز کرنا چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاؤ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ کے اسماء قرآن مجید میں آئے ہیں، جس پر احادیث صحیحہ کے اندر جو ہے وہ نص موجود ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا جائے، جو اپنے گڑے ہوئے نام ہیں اور پھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر بڑے مذمت والے معنی بھی پائے جاتے ہیں، بڑے برے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے قطعی طور پر لائق نہیں ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ نہ بلایا جائے۔ اور صوفیہ کرام کے ہاں تو اس کی احتیاط کا یہ حال ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں جو ہے وہ ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر بڑا کلام کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی بھی نہ کہا جائے۔ وہ کہتے ہیں سخاوت جو ہے یہ بندے کا فعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل جود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواد ہے، بندہ سخی ہے۔ سخاوت بندے کا فعل ہے، جود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قدر احتیاط کرنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو بڑا باہوش بننے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کا جملہ نہ بولا جائے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، بلکہ ایسا جملہ بھی نہ بولا جائے کہ جو تمہاری اچھی نیت کے اعتبار سے اپنے دامن میں اچھا ہی معنی رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر کوئی مذموم معنی بھی کہیں کسی کونے کھدرے میں چھپا ہو، وہ اللہ کے نبی کی شان کے لیے نہ بولا جائے۔ جب اللہ کے نبی کی شان کے لیے اس طرح کا جملہ بولنا جائز نہیں، تو وہ رب ذوالجلال جس کے دروازے پر آمنہ کے لال خود سجدہ کرتے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معبود ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ ہر روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کا مطالبہ کرتے، اس کے لیے اس طرح کے رقیق الفاظ جو ہیں وہ قطعی طور پر جائز نہیں ہیں۔ ہمیشہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے گرد و پیش میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے معاشرے کے اندر اس گفتگو کو عام کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق کیا ہے، جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں آیا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولو، تو کہتے ہیں پھر کیا بولنا چاہیے؟ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں، جو حدیث میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ جل جلالہ ہے، اللہ عز اسمہ ہے، اللہ اما نوالہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جو جملے قرآن مجید میں آئے ہیں، سبحانہ و تعالی ہے، اس طرح کے جملے بولیں جو قرآن میں، جو حدیث میں آئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کے بعد ابھی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے جو مکر کیا تھا اس کا حال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ سے کن الفاظ کے ساتھ، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اے محبوب، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ سے فرمایا، اے عیسیٰ انی توفیکا، اے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، میں تجھے تیری پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یہاں پہ متوفی کا ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، وَمُطْهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی طرف سے تم پر لگنے والے بہتان سے تمہیں پاک کروں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک آنے والے کافروں کے لیے میں ان کو فوقیت دوں گا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو میری طرف لوٹانا ہے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر میں تمہارے درمیان جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس میں فیصلہ کروں گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے لیے توفی کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو بعض ناسمجھ اور نادان لوگوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی وفات سے تعبیر کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وہ کئی مقامات پر آئے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد 2-4 آیات کے بعد شاید آج ہی ہمارے درس قرآن کے اندر وہ جملہ آئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر میں ان کو ان کے اجر پورے عطا کر دوں گا، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آپ فرمائے وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو جو کچھ نے کمایا ہے، ہر جان نے جو کچھ اس نے کمایا ہے، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ان کی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو قبض کرتا ہے، واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتے ہیں، فی منامها، ان کی جانوں کو قبض کرتا ہے نیند کی حالت میں۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات پر جو ہے اس طرح کا لفظ استعمال ہوئے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ يتوفى الانفس جو سورہ زمر میں نے کیا ہے، یہ آیت نمبر 42 میں ہے، اور سورہ زمر کے اندر ہی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ۔ اس نے گرامی قدر میں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے لیے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ سے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں تیری پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اب یہ جو ہے وہ متوفی کا لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے استعمال کر دیا ہے، رافعک الیہ کا لفظ جو ہے وہ بعد میں استعمال کیا ہے۔ اس پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ پہلے ان کی وفات ہو جائے گی، بعد میں ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ معنی جو ہے وہ قطعی طور پر درست نہیں، کیونکہ واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، نہ کہ ترتیب کا تقاضا کرتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے قرآن مجید کی، ابھی چند دن پہلے میرے درس میں آپ نے یہ سورہ مبارکہ سنی، آیت کریمہ سنی، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی والد محترمہ سے فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب کے ساتھ کھڑی رہے، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کا۔ یہاں پہ سجدے کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا ہے، رکوع کے لیے الفاظ آئے ہیں وہ بعد میں استعمال کیے گئے۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے، رکوع بعد میں کیا جاتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ جو ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ واو جو ہے وہ ترتیب کا اور مطلقاً جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، ترتیب اس کے تقاضوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے یہ مجھے جاں فضا سنا دیا ہے کہ کافروں کے ہاتھوں سے تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پوری عمر تک پہنچائے گا، کوئی کافر تمہارے اوپر جو ہے وہ دست درازی نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو تیری پوری عمر تک پہنچائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جوانی کی حالت میں تم کو قتل کر دیا جائے، کوئی تمہیں سولی چڑھانے کا دعویٰ کرنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دعویٰ بے شمار بے شک کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پوری عمر تک پہنچائے گا، تمہارے یہ باپا بھی آئے گا، کہولت بھی آئے گی، پھر جو ہے وہ تمہیں تمہارا نکاح بھی جو ہے وہ ہوگا، تمہارے بچے بھی ہو جائیں گے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف اٹھائے گا، آسمانی کائنات پر تمہیں ٹھکانہ دیا جائے گا فرشتوں کے محل میں اندر بطور کرامت۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، تو یہ کلام ہے وہ ظاہری اعتبار سے تو یوں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور معنی کے اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَوَفِّيكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ معنی اس طرح کیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ آسمانی کائنات پر اٹھائے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ بات آئی ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ نازل کیا جائے گا، میری امت میں وہ میرے خلیفہ بن کر جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دے دیں گے، وہ صلیب جو ہیں وہ توڑ ڈالیں گے۔ معزز و محترم ناظرین، اس کے ضمن میں میری گفتگو جاری رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد۔